تو پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پھر رشیا اور چائنا جو ہیں وہ بھی ایران کی سپورٹ شروع کر دیں گے. اور آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ نے چھلانگ مار لی تو پھر یہ ایک ورلڈ وار 3 بن سکتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسرائیل کو روکے. اسرائیل رکے گا تو اسرائیل نے ایران کو زیر کر لیا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا. یہ بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ آپ کو کتنی طول پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آگے ہیں اور وہ ان کا سوشل میڈیا پہ جو بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاک انڈیا طرز کی ڈیل جہاں کروا پائیں گے یا یہ جنگ مزید پھیلے گی؟ جی شکریہ سمر صاحب. دیکھیں اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹے، کیونکہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوا. ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ اسرائیل کی مرضی کے اسرائیل نے یہ جو حملہ کیا ہے ایران پر تو یہ امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے بڑا ایک کلیئر ویو لیا ہوا ہے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہیں. تو اب جبکہ 3-4 دن گزر گئے ہیں تو ابھی تک جو ایک بہت بڑی حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کا ایک آئرن ڈوم تھا، جو اس کا ایک میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، وہ ناکام ہو گیا ہے. اور جو ایران کے میزائل ہیں وہ تل ابیب کو، حیفا کو، یروشلم کو اور اسرائیل کے دیگر جو شہر ہیں ان کو ہٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جو امریکہ کی مدد مل جائے، کیونکہ امریکہ کے پاس ایسے جدید ہتھیار ہیں جن سے کہ جو ان کے ایرانی فوج کے جو بنکر ہیں بہت زیر زمین ہے، انڈر گراؤنڈ ہے، وہاں تک اسرائیل کے ابھی تک بم نہیں پہنچ پا رہے اور ان کی جو بہت سی اہم فیسلٹیز ہیں ان کو وہ ہٹ نہیں کر پا رہے. تو اب نیتن یاہو کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس میں امریکہ کو ملوث کرے. ابھی تک تو امریکہ ملوث نہیں ہو رہا، لیکن اگر امریکہ ملوث ہو گیا تو پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ پھر رشیا اور چائنا جو ہیں وہ بھی ایران کی سپورٹ شروع کر دیں گے. اور آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پاکستان سمیت بہت سے جو مسلم ممالک ہیں وہ بھی ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ جو ہے اس میں امریکہ نے چھلانگ مار لی تو پھر یہ ایک ورلڈ وار 3 بن سکتی ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسرائیل کو روکے. اسرائیل رکے گا تو ایران رکے گا، اگر اسرائیل نہیں رکے گا تو ایران جو ہے وہ یونیلیٹرلی کوئی سیز فائر تو نہیں کر سکتا. میر صاحب یہ بتائیں کہ جو ایران نے اسرائیل پہ جوابی حملہ کیا ہے جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، یہ جوابی حملے کی جو کیپیسٹی ہے ایران کی یا پھر جو کیپیبلٹی ہے جو اب تک انہوں نے ایکسبیٹ کی ہے، یہ اسرائیل کو مزید حملے کرنے سے یا جنگ کو طویل کرنے سے روک سکتی ہے کیا؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنا نقصان اسرائیل نے کیا ہے ایران کا اتنا نقصان ایران اسرائیل کا نہیں کر سکا. لیکن اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے اس کے جو میزائل ہیں یا اس کے جو جہاز ہیں وہ جب ایران پر حملہ کرنے جاتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ اسرائیل کا جو بارڈر ہے وہ ایران سے بظاہر کچھ دور ہے لیکن جارڈن جو ہے وہ اس کو نہیں روکتا اسرائیل کو. اسی طرح جو لبنان کے راستے سے اسرائیل کے جہاز جاتے ہیں ان کو بھی روکنا ممکن نہیں ہے. لیکن جب ایران سے ایک میزائل جو ہے وہ فائر ہوتا ہے تو اس کو راستے میں بہت سے رکاوٹیں جو ہیں وہ عبور کرنی پڑتی ہیں. پہلے جو ایک امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو عراق میں لگا ہوا ہے، پہلے وہ اس کو روکتا ہے، پھر اس کے بعد جارڈن جو ہے وہاں پر بھی ایک سسٹم لگا ہوا ہے، پھر اسرائیل کے بھی 2-3 سسٹم ہیں. تو ایران کے اگر 10 میزائل فائر ہوتے ہیں تو اس میں سے 3-4 جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، باقی جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ابھی تک جو پچھلے 3-4 دن میں اسرائیل کو ٹف ٹائم دیا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اسرائیل سے اس کی لڑائی نہیں ہے، اس کی کوئی 5-6 بڑی فورسز کے ساتھ لڑائی ہے. بظاہر امریکہ اس میں شامل نہیں ہے، بظاہر برطانیہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کا جو یہ بتائیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے بڑی تیزی کے ساتھ رابطے آپس میں بھی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی جاری ہیں.
جو غزہ کی صورتحال تھی وہاں تو یہ مسلم بلاک اکٹھا نہیں ہو سکا تھا، کیا ایران کے معاملے پر یہ مسلم بلاک اکٹھا ہو سکتا ہے اور کیا یہ دباؤ ڈال کر اسرائیل کو مزید حملوں سے یا جنگ سے جو ہے وہ باز رکھ سکتا ہے یا روک سکتا ہے اس جنگ کو؟ دیکھیں، ہر کرائسس میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. تو یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اور ایک کرائسس کریٹ ہو گیا مڈل ایسٹ میں، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک اپرچونٹی نظر آ رہی ہے آفٹر ویری لانگ ٹائم. آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا. پاکستان تو پہلے سے ہی کھڑا تھا. اس کے علاوہ بہت سے عرب کنٹریز جو ماضی میں جن کی ریزرویشنز ہیں ایران کے نیوکلیر پروگرام پہ، وہ بھی آپ کو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ جو مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے جہاز گرائے تو بہت سے ممالک جو پہلے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے تھے، انہوں نے یہ اعتراف کرنا شروع کیا کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی انڈیا کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہی آپ دیکھیں ایران کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایران کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ دیکھیں پچھلے سال اسماعیل ہانیہ کو بڑی آسانی سے اسرائیل نے ایران کے اندر ٹارگٹ کر لیا. حسن نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک انڈر گراؤنڈ ہائیڈ آؤٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لبنان میں اسرائیل نے وہاں پہ مار دیا. اور پھر 13 جون کو جو اسرائیل نے حملے کیے، اس میں پوری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ملٹری لیڈرشپ ایران کی، اس کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا. تو اس کی وجہ سے ایک تاثر قائم ہو گیا تھا کہ ایران شاید اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. لیکن جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ایرانی میزائل جو ہیں وہ تل ابیب میں جا کے انہوں نے ہٹ کیا ہے، ان کا جو اسرائیلی فوج کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر ہٹ کیا ہے، حیفا میں ان کی آئل ریفائنری کو اڑا دیا ہے، یروشلم میں بھی ہٹ کیا ہے ان کے فوجی ٹھکانوں پر. تو اس کے بعد جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ان کو یہ لگا ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مسلم کنٹریز جنہوں نے پہلے کبھی ایران کے حق میں بیان نہیں دیا، وہ بھی اب بیان دے رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو او آئی سی جس کا ایک مذاق بن گیا تھا، او آئی سی کہتے تھے لوگ، تو اب یہ او آئی سی کے لیے بھی ایک موقع، ایک اپرچونٹی ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ کم از کم اگر کوئی ایک مشترکہ فوج نہیں بنا سکتی تو کم از کم ایک پولیٹیکل پریشر گروپ کے طور پہ اس کو سامنے آنا چاہیے. اور جس طرح کہ پاکستان یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے، پاکستان نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے، تو کوشش ہونی چاہیے کہ تمام مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس میں لابنگ کریں اور کوشش کریں کہ اسرائیل کا راستہ روکیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مرتبہ خدا نخواستہ اسرائیل نے ایران کو زیر کر لیا تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہوگا، اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل جو ہے اس کو بھارت کی مکمل حمایت حاصل. سمیر صاحب، یہ جو آلریڈی اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈسٹنٹ تھریٹ تو پاکستان کے لیے ہے اسرائیل کی جانب سے. ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں بھی اسرائیل مکمل طور پر بھارت کو سپورٹ کر رہا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے تو ہمیں ریسنٹلی ایک جو ہمارا انٹریکشن ہوا تھا انہوں نے بتایا بھی کہ جب یہ اٹیک بھارت نے کیا پاکستان پر تو اسرائیلی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بھارت کے اندر موجود تھے. تو اس گٹھ جوڑ کی جانب سے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں کتنا بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آلریڈی پاکستان کے لیے تھریٹ ہے، کیونکہ جو مئی 2025 میں انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوئی اس میں جو انڈیا کی طرف سے جتنے بھی ڈرونز آئے پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے میڈ ان اسرائیل تھے. اور اسرائیل دنیا کا واحد ملک تھا جو کھل کے انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا. اور ابھی بھی جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے نیتن یاہو کی اور مودی کی، آپ اس کو دیکھیں. اور اس میں نیتن یاہو جو ہے وہ اس نے کھل کر مودی سے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. مودی صاحب اس وقت منافقت کر رہے ہیں، وہ ایک طرف ایران کو تاثر دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ میں نیوٹرل ہیں، لیکن وہ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ انڈین میڈیا کو مانیٹر کر لیں. انڈیا کے تمام بڑے ٹی وی چینلز کے تمام پرومیننٹ اینکرز جو ہیں جو کہ مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، وہ کھل کر نیکڈلی وہ ننگے ہو چکے ہیں اور کھل کر اسرائیل کی جو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے اگینسٹ پیلسٹائن اینڈ اگینسٹ ایران، وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ایران اور انڈیا کا نیکسس ہے اگینسٹ پاکستان، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں کسی کو بھی کوئی غلط فہمی ہے اس کو غلط فہمی سے نکلانا چاہیے. کوشش کریں کہ یا تو اسرائیل جو ہے اس کا راستہ روکیں یا پھر کھل کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کو شکست دیں. ورنہ اگر خدا نخواستہ
اسرائیل جو ہے وہ ایران کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جو اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ اس پر عمل درآمد کرے گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے جی کہ یہ اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے ایران پہ اس کا مقصد رجیم چینج ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اسرائیل کا مقصد رجیم چینج قطعاً نہیں ہے. اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے جس کا نیتن یاہو بہت پرانا سپورٹر ہے جی ہاں. وہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں پورے کا پورا فلسطین شامل ہے, اس میں سیریا شامل ہے, اس میں عراق شامل ہے, اس میں جارڈن شامل ہے اور اس میں مصر کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں. تو یہ تمام جو علاقے ہیں ان کو اسرائیل کا حصہ بنا کے وہ سعودی عرب اور ترکی کے بارڈر تک پہنچنا چاہ رہا ہے. تو جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ ڈائریکٹ تھریٹ ہے سعودی عرب کو اور ترکی کو. اور سعودی عرب کو اگر یہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اگر ایک تھریٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو حرمین شریفین ہیں, مسلمانوں کے مقامات مقدسہ ہیں, وہ جو عالمی صہیونی تحریک ہے وہ اس کی سازشوں کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں. اس لیے یہ اسرائیل کا راستہ روکنا اس لیے ضروری ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہے اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. امید صاحب یہ بتائیں کہ پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے اس سارے تنازع کے اندر؟ پریکٹیکلی تو پاکستانی جنگ کا حصہ جا کے بن نہیں سکتا, فزیکلی ہم جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ پاکستان نے دینی وہ پاکستان دے رہا ہے, تو کیا پھر رول پاکستان پلے کر سکتا ہے؟ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی تک تو پاکستان نے صرف پولیٹیکل سپورٹ کیا ہے, لیکن دیکھیں پاکستان جو ہے اس نے 1967 میں 1967 میں پاکستان ایئر فورس نے عرب اسرائیل جنگ میں اس نے عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا تھا. 1973 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں بھی پاکستان ایئر فورس نے عرب کنٹریز کو سپورٹ کیا تھا. تو کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بھارت کا اتحادی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ ہے, صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر سوچ بچار کرنی چاہیے کہ اگر اسرائیل اپنے حملے بند نہیں کرتا تو پھر پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کو صاحب ایران نے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے اور جو جوہری عدم پھیلاؤ کا جو ٹریٹی ہے اس سے بھی باہر آنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو ایرانی تھریٹس ہیں کیا یہ اسرائیل کو باز رکھنے سے یا دنیا کو اس تنازع کو ختم کرنے یا جنگ کو روکنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ایران جو ہے وہ اکیلا تو اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا. تو اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. اس نے یہ بھی دھمکی دیا کہ اگر جو یورپی کنٹریز ہیں اگر انہوں نے اسرائیل کو نہ روکا تو پھر وہ جو NPT ہے, نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی, تو وہ اس سے بھی باہر آ جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری ہے جو OIC ہے اس کو فوری طور پر اپنا ایک ہنگامی اجلاس بلا کے اور اعلان کرنا چاہیے کہ اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنے حملے بند نہ کیے تو پھر ہم جو اسرائیل کے تمام اتحادی ہیں ان کا تیل بند. بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا.